میں کیا بتاؤں کہ آج میں نے رب سے کیا منوا لیا ہے؟ بتائیں نا آقا آپ نے کیا منوایا ہے؟ فرمایا عائشہ میں نے آج اپنے رب سے اپنی گناہگار امت کی معافی مانگ لی ہے، بخشش کروا لی۔ میں امت کے غم میں رو رہا تھا تنہائی میں، تاکہ میری امت لمبی قیامت تک کوئی نبی بھی نہیں آنا۔ میں نے اللہ سے منوانا شروع کیا تو اللہ نے مجھے اطلاع کر دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ میرا محبوب آپ کے رونے کی وجہ سے، مانگنے کی وجہ سے ہم نے آپ کی امت کا بیشتر حصہ بخش دیا۔ کتنی تعداد میں؟ فرمایا بنو کلب قبیلے کے جو بکریاں ہیں، درود شریف پڑھو۔ ان بکریوں کے بہت بڑا ریوڑ تھا، ہزاروں کی تعداد میں۔ فرمایا وہ بکریاں کم میں، آپ کی امت اس سے بھی زیادہ بخشی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا یا اللہ یہ تو کم ہے بکریاں۔ فرمایا نہیں، اور ایک ایک بکری کے جسم پہ جتنے بال ہیں نا، آپ گن سکتے ہیں؟ اپنے بدن کے بال نہیں گنے جاتے، آپ اپنے سر کے بال گن کے دکھا دیں، اور بکری کا سارا جو بدن ہے وہ بالوں سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا لاکھوں نہیں کروڑوں بال ایک بکری کے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں سے بھی کئی گنا زیادہ اللہ نے، میرے رب نے میری گناہگار امت کو بغیر حساب کے بخش دی ہے، اور جو بچ گئی ہے اس کی بھی میں رب سے شفاعت کرواؤں گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اب لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں، سنت ہے جانا۔ مولانا مفتی محمد شفیع سے رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ضرور ہے کہ قبرستان جانا، لیکن آگے کسی اور کے عمل سے ثابت نہیں ہے کہ اس کے بعد کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ بھی گئے ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ بھی گئے ہوں، یا اور کوئی صحابی کیا ہو قبرستان میں۔ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل تھا، اور امت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں ملا کہ ہم اس رات کے اندر اللہ کی تنہائی میں عبادت کریں اور دعا مانگیں۔ کہاں چلے گئے؟ چاندنی کی رات 14ویں کی چمک رہی ہے۔ فرمایا میں نے قدموں کے نشانوں سے یہ دیکھ لیا کہ محبوب خدا جنت البقیع چلے گئے، قبرستان میں چلے گئے۔ تم تو دن میں بھی نہیں جاتے ہو، محبوب رات کی تاریکی میں جا رہی ہیں، قبرستان میں چلی گئی۔ فرمایا میں نے جا کے دیکھا اللہ کے محبوب زاروں قطار رو رہی ہیں، رب سے کچھ منوا رہے ہیں، اپنے مالک سے کچھ منوا رہی ہیں، زاروں قطار روتے جا رہی ہیں، مالک سے کچھ منوا رہی ہیں۔ میں نے چھپ کے کہا آمین، پھر آپ کی دعا سنی، میں نے کہا آمین 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 کرتی رہی۔ اتنے میں محبوب نے دعا ختم کر لی تو میں دوڑ پڑی اور دوڑ کے آئی تاکہ آقا کو خبر نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آقا کو خبر نہ لگے؟ وہ تو مخبر صادق تھے، خبریں دینے والے تھے، اور آپ کو خبر پہنچانے والے رب ذوالجلال تھے۔ فرمایا میں دوڑ کے آئی، آگے اپنے بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ محبوب گھر آئے، میرا دوڑنے کی وجہ سے دل دھڑک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا گھبراہٹ ہے، دل دھڑک رہے، خیریت؟ ڈر گئی، خواب دیکھا؟ فرمایا نہیں محبوب خدا جب سے آپ کے ساتھ لڑ لگے ہیں، ڈر تو صرف مولا کا ہی ہے، ڈر تو اللہ کا ہے، دنیا کا ڈر تو نکل گیا۔ اللہ ان اولیاء
اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو ولیوں کی علامت ہے، عام ولیوں کی. وہ تو نبی کی ازواج میں سے اور ام المومنین ہے اور نبی علیہ السلام کی محبوبہ ہے، اور آپ انہی کے حجرے میں آرام فرما ہے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میں کیوں ڈروں گی؟ میرے دل سے ڈر تو کب کا نکل گیا. کوئی ڈر نہیں ہے، ایک اللہ کا ڈر ہے یا محبوب کا ڈر. تو پھر دل کیوں دھڑک رہا ہے؟ جھوٹ تو تھا نہیں. کملی والا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بستر پہ موجود نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے حجرے میں، لیکن میں نے دیکھا قدموں کے نشان آپ کے بقیع کی طرف چلے گئے. پھر میں بھی بقیع کی طرف چلی گئی اور وہاں جا کے دیکھا کہ آپ زاروں قطار رو کے اپنے مولا سے کچھ منوا رہے تھے. مجھے تو خبر نہیں ہے کہ آپ کیا منوا رہے تھے. فرمایا عائشہ میں کیا بتاؤں کہ آج میں نے رب سے کیا سلسلہ چلتے چلتے مسکین برا جڑے گا. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک اللہ والے کے مقام پہ چل کے آئے ہیں. اللہ خالی نہیں بھیجے گا انشاءاللہ. بڑی رات آنے والی ہے، شب قدر. یہ بجٹ کی رات ہے. اس رات کے اندر رب ذوالجلال مقسوم کی تقسیم کرتے ہیں. کس کو کیا دینا ہے، کتنی عمر دینی ہے، کس کو کتنی رزق دینا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا میرے مالک میرا اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور پوری رات انتظار کرتے ہیں کوئی ہے بندہ سوالی جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، میں رب اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے ایسا بندہ جو میری رضا کا طالب ہو، میں رب اسے اپنی رضا عطا کر دوں. کوئی ایسا بندہ ہے دنیا کے اندر جو جہنم سے پناہ مانگتا ہو تو میں رب اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دوں. رزق میں برکت مانگتا ہو، رزق کو بڑھا دوں. اللہ خود فرماتے انتظار ہے. اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کے اندر کوئی خاص عمل کا کوئی ہدایت نہیں ملی ہے. آمنہ کے لال سے کوئی ہدایت نہیں ہے کہ آپ ایسے رات گزاریں. البتہ روزے دن کا ملا ہے کہ اگلا دن آ جائے یا 14 کا دن یا ایام بیت، اس میں روزہ رکھ لیں. 3 روزے ہوتے ہیں. نہیں تو اس دن روزہ ضرور رکھ لیں جو شب قدر سے اگلا دن آتا ہے، اس دن روزہ رکھ لیں. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے روزے کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک عمل تھا اور وہ بھی زندگی کے 1 سال میں تھا کہ آمنہ کے لال اس رات کے اندر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ رات میرے حصے کی تھی. آمنہ کے لال محبوب خدا میرے حجرے میں آرام فرما تھے. فرمایا کہ میرے حجرے میں آرام فرما تھے. میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی. جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا محبوب موجود نہیں ہے. ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ آپ سوئے نہیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی دعا میں ہیں. میں نے اکثر یہی دیکھا. یہ پہلا موقع تھا میں نے دیکھا محبوب میرے بستر پہ نہیں، حجرے میں بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح محبوب خدا کہاں چلے گئے. چاندنی کی کریں اور دعا مانگے. اس کے لیے بہترین عمل جو ہمارے بڑوں نے بتایا کہ آپ اس کے اندر صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں. آپ جتنی لوگ آئے ہوئے ہیں آج کی رات آپ نے صلاۃ التسبیح بھی ضرور پڑھنی ہے اور صلاۃ التوبہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے بھی ضرور پڑھنی ہے. اور اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھیں.
مراقبہ کریں، ذکر کریں اور دعا مانگے جتنی مانگ سکتے ہیں تاکہ رب بھی راضی ہو، رزق بھی ملے اور عمر بھی برکت ملے، کیونکہ اس رات کے اندر طے ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے باقی کتنی دنیا میں رہنا ہے، کتنی سانس لینی ہے، کتنی نوالے رزق کے لینی ہے، سارا اسی رات میں، اور جو اگلے سال میں مر جائے گا اس کا فیصلہ آج کی رات ہو جائے گا۔ جو آج کی رات جاگے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے گا۔ فرمایا اس رات کے اندر بھی ذکر میں رات گزارنی ہے، اللہ اللہ میں گزار دینی ہے۔ ذکر کیا ہے؟ فرمایا سارا دین میرے اللہ نے ذکر بنا رکھا ہے۔ فرمایا کلمہ پڑھو ذکر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حدیث پاک ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ افضل الذکر کیسے بن گیا جبکہ اسم اعظم تو اللہ اللہ تھا؟ ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی افضل الذکر لفظ اللہ کی وجہ سے بنا ہے، اس کے اندر بھی اسم ذات موجود ہے، اسم اعظم موجود ہے، اسی لیے یہ افضل الذکر بن گیا لا الہ الا اللہ، کہ الا اللہ اللہ کا نام آ گیا اس کے اندر۔ فرمایا اللہ کا ذکر اللہ نے اس کا دائرہ بڑھا دیا۔ کیسے بڑھا دیا؟ فرمایا کلمہ پڑھو میرا ذکر، آذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی میرا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی میرا ذکر ہے، اور میں الحمدللہ رب العالمین یہ بھی میرا ذکر ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی میرا ذکر ہے۔ اللہ فرماتی ہے جب بھی میرا نام آئے گا میرا ذکر ہو جائے گا، دعا کہتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے لفظ اللہم تمام اللہ کے صفاتی ناموں کا مجموعہ ہے لفظ اللہم، اور تمام دعاؤں کا بھی مجموعہ ہے، اور آمنہ کے لال نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں نا، جتنی بھی لفظ اللہم سے مانگی ہیں،